الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس نشست میں جس موضوع پر کچھ دیر گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ چند گزارشات ہیں عازمین حج سے، یعنی جو لوگ حج کے لیے آنا چاہتے ہیں ان کو چند نصیحتیں ہیں۔ سب سے پہلی نصیحت یہ ہے کہ جب آدمی حج کے لیے آئے، حج کا قصد کرے، ارادہ کرے، تو چاہیے کہ وہ اپنی نیت کے اندر اخلاص پیدا کر لے۔ اس کا مقصد یہ نہ ہو کہ حج کے بعد ایک لقب بڑھ جائے گا ہمارے لیے اور لوگوں کے درمیان ہمارا احترام ہو جائے گا، لوگ احترام سے ہمیں حاجی صاحب کہیں گے، یعنی اس طرح کی باتیں نہیں ہونی چاہیے۔ اور بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو اس طرح کی چیزوں کی وجہ سے آتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آدمی کے عمل میں اگر اخلاص نہیں ہے تو عمل قبول ہی نہیں ہوتا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، اور انہیں اس کے سوا حکم نہیں دیا گیا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں اس حال میں کہ اس کے لیے دین کو خالص کرنے والے ہوں، یکسو ہو کر کے، اور نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں، اور یہی مضبوط دین ہے، اور یہی وذالک دین القیمہ، اور یہی مضبوط دین ہے، سیدھا دین ہے، سیدھا طریقہ ہے۔ تو اعمال کی قبولیت کے لیے اخلاص شرط ہے، اخلاص نہیں ہے تو پھر عمل قبول نہیں ہوگا، اخلاص نہیں ہے تو پھر عمل قبول نہیں ہوگا۔ اس لیے ہمیشہ اللہ کے سامنے گڑگڑانا چاہیے، رونا چاہیے، اور اس سے مانگنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ہر عمل میں اخلاص پیدا فرمائے۔ اب آپ دیکھ لیں، کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو حج میں آتے ہیں تو ہر جگہ وہ فوٹو کھنچواتے ہیں۔ کعبے پر دعا کرنے کا ایک فوٹو ہونا چاہیے، حجر اسود کا ایک فوٹو، اسی طریقے سے صفا پر ایک فوٹو، مروہ پر فوٹو، عرفات کا فوٹو، جمرات کا فوٹو، ہر طرف کا فوٹو لیتے ہیں، تصویریں کھنچواتے ہیں، اور پھر دوست احباب میں بھیجتے ہیں، گھروں میں لگا دیتے ہیں۔ تو اس میں اخلاص کہاں ہے؟ اور بلکہ میں نے ایک آدمی کو خود دیکھا کہ مروہ کی طرف مجھے یاد آ رہا ہے، وہ کسی کو موبائل دیا اور کہتا ہے کہ تھوڑا میں ہاتھ اٹھا کر کے جب دعا کی شکل بناؤں تو میرا ایک فوٹو کھینچ لینا۔ تو ہاتھ اٹھایا قبلے کی طرف دعا کرنے کے لیے، تو اس نے جو ہے اس کا فوٹو بنایا، حالانکہ وہ فوٹو بنوانے کے لیے ہاتھ اٹھا رہا ہے، وہ دعا نہیں کر رہا ہے۔ اب وہاں لے جا کر کے یا کسی کو بھیجے گا تو لوگ کہیں گے دیکھو بیچارہ صفا پر دعا کر رہا ہے، مروہ پر دعا کر رہا ہے، دیکھو فوٹو اس کا دیکھ لو، حالانکہ وہ جھوٹا فوٹو ہے، فوٹو بھی جھوٹا ہے۔ اس وقت اس نے دعا نہیں کی ہے، اس وقت صرف فوٹو کے لیے اس نے ہاتھ اٹھایا ہے۔ تو یہ سب چیزیں، ان سب چیزوں سے آدمی کو بچنا چاہیے، یہ سب چیزیں غلط ہیں، اور آدمی کے اعمال میں جو اخلاص ہوتا ہے وہ سب نکل جاتا ہے، وہ سب ختم ہو جاتا ہے۔ دوسری نصیحت یہ ہے کہ جب آدمی حج کے لیے آئے تو چاہیے کہ حج میں جو پیسہ لگا ہو وہ حلال رزق کا ہو،
حلال رزق سے حج کے لیے آئے، اس لیے کہ وہ اللہ کی رضا چاہتا ہے، اللہ کو خوش کرنا چاہتا ہے، تو حلال رزق ہونا چاہیے۔ حرام رزق تو اللہ تعالیٰ قبول ہی نہیں کرے گا، حرام رزق اللہ تعالیٰ قبول ہی نہیں کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ایھا الناس ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اے لوگو یقیناً اللہ پاک ہے اور صرف پاک ہی کو قبول فرماتا ہے، پاک چیز کو ہی قبول کرتا ہے۔ اگر کوئی آدمی حرام مال سے آئے گا تو قبول نہیں ہوگا۔ اب آپ دیکھ لیں کتنے لوگ ہیں حج کے لیے آتے ہیں تو بہنوں کے یہاں جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ حصہ ہم لوگوں نے تو دیا نہیں آپ کا، اس لیے آپ معاف کر دیجئے، ہم حج کے لیے جا رہے ہیں۔ بعض دفعہ بہنیں معاف کر دیتی ہیں، بعض دفعہ دباؤ میں آ کر کے کہہ دیتی ہیں، بعض دفعہ تو کہتی ہیں نہیں ہمارا حصہ دے دو۔ ایسا بھی سننے میں آیا کہ بعض حاجی آ رہے ہیں، بہن کے یہاں ملنے گئے، بہن کہہ رہی ہیں کہ ہمارا حصہ دے دو، پھر بھی نہیں دیتے، تو پھر کیسے قبول ہوگا؟ جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، یطیل السفر اشعث اکبر یمد یدیہ الی السماء یا رب ومطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام فأنی یستجاب لذلک۔ یعنی ایک آدمی ہے جو لمبا سفر کر کے پراگندہ اور غبار آلود حالت میں ہے اور آسمان کی طرف ہاتھوں کو بلند کر کے دعا کرتا ہے، اے میرے رب، اے میرے رب، حالانکہ اس کا کھانا، اس کا پینا، اس کا لباس حرام کمائی سے ہے اور جسم کی پرورش حرام کمائی سے ہوئی ہے، تو ایسے شخص کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ یہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں۔ یعنی جس آدمی کا کھانا پینا حرام کا ہو اور سفر میں ہو، سفر کی مصیبت میں ہو، پراگندہ غبار آلود حالت میں، پراگندہ بال ہو، غبار آلود جسم ہو، اس حالت میں، اس بے بسی کی حالت میں اللہ تعالیٰ کی طرف ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرتا ہے اور پھر اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، رد کر دی جاتی ہے، تو پھر حج کیسے قبول ہوگا؟ نماز کیسے قبول ہوگی؟ روزہ کیسے قبول ہوگا؟ زکوٰۃ کیسے قبول ہوگا؟ کچھ بھی قبول نہیں ہوگا۔ اس لیے اس کی طرف بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ آدمی اپنے اوپر تو خرچ کر لیتا ہے لیکن حقوق دینے کی کوشش نہیں کرتا۔ اس لیے اگر کسی کا حصہ مار لیا گیا ہو، کسی کی زمین پر ناجائز قبضہ کیا گیا ہو، کسی کے گھر سے چوری کی گئی ہو، کسی کو مارا گیا ہو، گالی دی گئی ہو، تو اسے معافی تلافی کر لینا چاہیے، اس کے پاس جا کر کے معافی طلب کر لینا چاہیے، ورنہ صرف آنا جانا، پیسہ خرچ کرنا، تھکان، یہی ہاتھ لگے گا۔ ایسے آدمی کا اللہ تعالیٰ کوئی بھی عمل قبول نہیں کرتا، دعا بھی قبول نہیں کرتا اللہ تعالیٰ، تو حج کیسے قبول کرے گا؟ تیسری نصیحت ہے کہ جب کوئی آدمی حج کرنے آئے، یہ تو میں بتا رہا ہوں حج کے تعلق سے، ورنہ آدمی کو تو ہر دن اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے، محاسبہ کرنا چاہیے۔ اگر کسی کا کچھ ناجائز لیا ہے تو اسے لوٹانا چاہیے، حج کا انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن حاجیوں کے تعلق سے بات ہو رہی ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آنے سے پہلے کم سے کم یہ سب چیزیں کر لیں، ورنہ حج قبول نہیں ہوگا۔ ورنہ یہ اس کا تعلق حج سے نہیں ہے۔ جب بھی آدمی کو احساس ہو کہ واقعی میں نے کسی کو ظلم کیا ہے تو فوراً اس سے معافی مانگنا چاہیے، اس لیے کہ موت کا تو کوئی بھروسہ نہیں کب موت آ جائے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی سے قرضہ لیا ہو تو اسے قرضہ بھی چکا دینا چاہیے، یا اس سے اجازت لے لے، اگر وہ اجازت دیتا ہے تو آئے۔ یعنی کسی سے 5 لاکھ روپے لیا ہے، اس کو ضرورت ہے 5 لاکھ روپے کی،
لیکن کہتا نہیں میں آپ کا قرضہ نہیں دوں گا، مجھے جانا حج کے لیے، تو پھر تو حج نہیں قبول ہوگا، بھئی اس کا قرضہ چکاؤ۔ اگر وہ اجازت دیتا ہے کہ آپ چلے جاؤ حج کے لیے، کوئی بات نہیں، ابھی پیسے کی ضرورت نہیں ہے، آنے کے بعد دے دینا، تو ٹھیک ہے، نہیں تو قرضہ چکانا چاہیے۔ اور اگر کسی کے حقوق ہوں تو اس کی وصیت کر دیں۔ مان لیجئے کسی نے آپ سے یعنی کہہ لیجئے کہ 50,000 لیا ہے، یا آپ نے 50,000 کسی کو یا آپ نے قرض لیا یا آپ نے کسی کو دیا ہے، تو یہ سب چیزیں گھر میں بچوں کو بتا دیں، لکھوا دیں، تاکہ خدا نخواستہ اگر آپ کسی حادثے کا شکار ہوئے تو گھر والوں کو جانکاری ہو۔ اگر آپ نے کچھ لیا ہے کسی کو تو اس کو ادا کر دیں، دوسرے لوگوں نے آپ سے لیا ہے تو گھر والے ان سے طلب کر سکیں، یہ سب چیزیں کرنا چاہیے۔ چوتھی نصیحت یہ ہے کہ حج میں آنے سے پہلے حج کے بارے میں جو کچھ قرآن و حدیث میں آیا پڑھنا چاہیے، حج کے اوپر جو کتابیں لکھی ہیں اس کو پڑھنا چاہیے، حج کی جو آیتیں قرآن مجید میں ذکر ہیں ان کو ترجمے سے پڑھنا چاہیے، تفسیر دیکھنا چاہیے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان آیتوں میں۔ اب آج کل حاجی لوگ آ رہے ہیں، حج کا کیا مقصد ہے وہ مقصد ہی پتہ نہیں ہے، کس مقصد کے لیے آپ آئے ہیں وہ مقصد ہی پتہ نہیں ہے، حج کیا سکھاتا ہے، حج کیا درس دیتا ہے، کچھ پتہ نہیں ہے، حج کے بارے میں کوئی جانکاری نہیں ہے، کچھ پتہ نہیں کیا، نہ کوئی کتاب پڑھی، نہ کسی سے کچھ معلوم کیا، پیسہ ہو گیا، بیٹا باہر کما رہا ہے، پیسہ بھیج دیا، آپ حج کے لیے آ جائے، فارم بھر گیا، حج کے لیے آ رہے ہیں، کچھ پتہ ہی نہیں ہے حج کیسے کرنا ہے۔ تو حج کرنے سے پہلے حج کے بارے میں آدمی کو سیکھنا چاہیے۔ جب آپ حج کے بارے میں پڑھیں گے تو پھر آپ کے اندر جستجو پیدا ہوگی، آپ کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوگا ادائیگی کا، اور آپ پوری دل جمی کے ساتھ دعا کریں گے، اعمال بجا لانے کی کوشش کریں گے۔ لیکن کچھ نہیں پڑھیں گے تو کیا ہوگا، کچھ معلوم ہی نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں سیکھنا چاہیے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ حج کا جو مقصد ہے، اور حج کے بڑے مقاصد ہیں، ان میں سے جو سب سے اہم مقصد توحید ہے، توحید کا پرچم بلند کرنا۔ اگر آپ حج کے اعمال پر غور کریں گے تو آپ کو ہر جگہ توحید نظر آئے گی۔ تو اس توحید کے پرچم کو اور اس توحید کے مقصد کو سامنے رکھنا چاہیے۔ اور بھی مقاصد انشاءاللہ مزید باتیں آگے کے درس میں رکھی جائیں گی، یعنی اجتماعیت ہے، اور عرفات کے میدان میں دیکھ لیجئے کہ سبھی لوگ دو چادروں میں ہوتے ہیں، سب لوگ اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہے ہیں، نہ وہاں کوئی عربی ہے نہ کوئی اجمی ہے، سب ایک ہی لباس میں، ایک ہی تلبیہ ہے، اور سب کی ایک ہی چاہت ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیں۔ تو یہ سب چیزیں آدمی کو ذہن میں رکھنا چاہیے، یعنی برابری کا، کہ سب مسلمان برابر ہیں، دین ہمارا ایک، ہمارا دین اسلام، ہمارا رب ایک، ہمارا قرآن ایک، ہمارا قبلہ ایک، کعبہ ایک، سب کچھ ایک ہے، تو پھر ہم بکھرے ہوئے کیوں ہیں؟ یہ سب چیزیں سامنے رکھنا چاہیے۔ اور ہر جگہ توحید کا درس دیا جا رہا ہے، تلبیہ پورا توحید کا ہے، صفا مروہ کی دعا توحید کی ہے، عرفات کی دعا توحید کی ہے۔ جب آپ 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں کعبہ کا طواف کرنے کے لیے، تو اس میں جو 2 سورتیں پڑھ رہے ہیں وہ بھی توحید کی، یعنی اگر آپ دیکھیں اللہ اکبر کہہ کر کے شروع کر رہے ہیں، اللہ سب سے بڑا ہے، توحید، تو پورا حج ہم کو توحید کا درس دیتا ہے۔ تو ان مقاصد کو ہمیں سامنے رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے
کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔